بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ ماہ شاید آپ سے بات کرنے کا موقع ملا تھا کہ 1 اکتوبر کو جو امتحان ہوا تھا اس کے ہم نے پرچے آپ کے سامنے ڈالے تھے، پھر قرآن پاک کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور تو آج الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت فضل فرمایا کہ حضرت مولانا عبداللہ مامون صاحب آج تشریف لے آئے اچانک ہمارے پاس، تو بس ہم نے ان کو پکڑ کے آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ دیا، اور حضرت نے جو ہے نا بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے نا اس کو قبول فرمایا۔ اور اس سے بڑی ہماری نے خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ آج ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبداللہ مامون صاحب تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کتاب کے امتحان میں بھی پاس ہو گئے اور قرآن پاک کے امتحان میں بھی پاس ہو گئے، اور تقریباً پچھلے مہینے اکتوبر میں ان کا قرآن پاک کا امتحان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو کارگزاری بتائیں گے، آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے ان کی تلاوت سنی۔ اچھا، ان ساتھیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا وہی مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک نموذج ہے، یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے، یہ کتنا پیارا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس طریقے سے پڑھا، آگے پاس ہوئے، تو آپ لوگ بھی جو آنے والے ہیں یہی لیول یا اس سے اور اعلیٰ لیول ہونا چاہیے کہ وہاں پڑھنے کا بالکل انداز اور خوبصورت ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو ابھی حضرت کی کارگزاری سنتے ہیں، کس طریقے سے پاس ہوئے، کیا رہا، کیسا رہا، اور آنے والے ساتھیوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے۔ جی حضرت کچھ فرمائیے۔ الحمدللہ، اصل میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے الحمدللہ جو ہم اس لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، لیکن اللہ نے الحمدللہ قبول کیے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سب سے جو جن حضرات کی سب سے زیادہ رہنمائی اور شفقت تھی، میرے شیخ محترم مولانا فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حیات زندگی میں اللہ برکات نصیب فرمائیں۔ میں ان کے لیے پوری زندگی بھر کتنا بھی دعا کروں یہ کم ہوگا۔ حضرت پچھلے برابر 3 سالوں سے مجھے بہت زیادہ شفقت اور محبت سے، میں بنگلہ دیش میں رہا لیکن وقتاً فوقتاً الحمدللہ میری خبر گیری بھی رکھتے تھے اور پوچھ تاچھ کرتے تھے کہ تیاری کیسی چل رہی ہے، تیاری کیسی چل رہی ہے۔ ہمیشہ حضرت مجھے یہی ترغیب دیتے رہتے تھے کہ اچھی طرح سے تیاری کر کے آنا، اچھی طرح سے تیاری کر کے آنا۔ تو میں جب 2000 پچھلے رمضان سے پہلے آیا ہوں ادھر، تو اس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بھرپور تیاری کر لی، لیکن جب حضرت کی مسجد میں آیا تو حضرت میری قرآن سنی تو حضرت نے کہا کہ نہیں آپ تو فیل ہو جاؤ گے کیونکہ تیاری ناقص ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں اتنی تیاری کر کے آیا ہوں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ تیاری بالکل نہیں ہوئی۔ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ تیاری اور کسی چیز کا نام ہے۔ تو الحمدللہ حضرت نے پھر یہاں بھی جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، جو شیوخ ہیں، فخر الہدیٰ صاحب ہیں اور ہمارے شیخ حسین صاحب ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزاری میں ادا کرتا ہوں، ان کا بھی بہت زیادہ احسانات ہیں مجھ پر۔ اور فخر الہدیٰ صاحب بہت زیادہ شفقت اور محبت سے مجھے بہت ساری جگہوں میں الحمدللہ انہوں نے جو تصحیح کرا دی ہے، خاص کر کے مخارج میں۔ اور حضرت نے یہ جو خاص کر کے یاد کے بارے میں حضرت نے ایک دن کہا کہ یاد ایک نور ہے، قرآن مجید اچھی طرح سے یاد ہونا یہ ایک نور ہے۔ وہ بات مجھے بہت زیادہ دل میں لگی ہے کہ اصل میں تو یہ بہت زیادہ صحیح بات ہے۔
اور حضرت ان کی جتنی ویڈیو میں نے سنا تھا حضرت بار بار یہی ایک بات کہتے تھے کہ بھائی اچھی طرح سے تیاری کرو گے، کیونکہ تیاری کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چہرہ نہیں دیکھتے اور یہ خوبصورتی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس تیاری جو اچھی طرح سے کریں گے یہ حضرات ان کو بھی انہی کو ترجیح دیں گے۔ تو الحمدللہ پچھلے یکم جولائی کو مجھے تحریری امتحان تھی، تو الحمدللہ ان میں بھی پاس ہو گیا، اللہ کا شکر۔ پھر اللہ کا شکر یہ جو پچھلے مہینے میں اکتوبر میں 15 تاریخ کو شفوی امتحان تھا، اس میں بھی الحمدللہ اللہ نے کامیابی کی۔ تو آج کل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے ساتھی، بہت زیادہ ساتھی آ رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ جو فیل بھی ہو رہے ہیں، لگاتار فیل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ 27 جولائی کو جب ہم نے قرآن مجید کے امتحان پہلے دفعہ دیا تھا، 5 ساتھی ایک ساتھ امتحان دیے ہیں، 5 کو فیل کروا دیا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی فیل ہونے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہو رہی ہے؟ فیل ہونے کی وجہ حضرت سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ حضرت، اصل میں کیا کیٹیگری دیکھتے ہیں اور کون سی خوبی دیکھتے ہیں وہ خود جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مخارج کی بھی کمی ہے اور یادداشت بھی کمی ہے۔ مجھے جو پہلی مرتبہ میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید کے امتحان دیا، پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوا، یاد کی کمی تھی تو اس نے بس اٹھا دیا، لیکن الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، آواز انہوں نے پسند کیے ہیں حضرت، آواز کو انہوں نے پسند کیے ہیں، ترجیح دی ہیں، اور اسی امتحان میں پہلے امتحان میں انہوں نے میری آواز کے بارے میں کہا کہ الحمدللہ صوت تو ٹھیک ہے یعنی، لیکن جو یادداشت میں کمی ہے، تو پھر الحمدللہ 2 مہینہ کا موقع دیا، اس کے بعد پھر اگلے امتحان میں اللہ نے کامیابی کی۔ تو اسی لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو حضرات امتحان کے جو شوقین ہیں، مشتاق ہیں، تو ہمارے سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ حضرت آپ کسی شیخ کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ میں نے پچھلے 3.5 سال سے میں نے حضرت سے رجوع کیا اور الحمدللہ ان کی باتوں کو میں نے مانا، اللہ نے کامیابی کی دی الحمدللہ۔ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں جب امتحان دینے گیا تو اتنا ڈر گیا، لیکن حضرت کی باتوں کو میں ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ حضرت مجھے امتحان میں جانے سے پہلے بھی بہت زیادہ حوصلہ دیے ہیں کہ ڈر کی کیا بات ہے، اللہ کا کلام اللہ کو سنانے کی غرض سے آپ پڑھیں گے، تو الحمدللہ یہ باتیں مجھے بہت زیادہ مفیدوار ثابت ہوئی۔ تو حضرت کی اور ایک بات میں آپ حضرات کو بھی، آپ ساتھیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو ساتھی اچھی طرح سے تیاری کریں گے وہ امتحان کے لیے یہ جو تسجیل بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ اور آج کل تو تسجیل بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، تسجیل نہیں ہو رہے ہیں، بہت سارے ساتھی یہ جو ہم سے بھی آج کل الحمدللہ فون کرتے ہیں کہ تسجیل نہیں ہو رہے ہیں، اور گروپ میں بھی دیتے ہیں کہ تسجیل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حالت ہے یہ جو آج کل۔ یہ تسجیل میں بھی آواز ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اس کو جی وہیں دیکھ کے وہ جی، جج کرتے تسجیل میں بھی وہ لوگ حضرت وہ جو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ساتھی تسجیل میں بھی اگر آواز اچھی نہ ہو اور اچھی طرح سے تلاوت نہ کر سکے تو پھر وہ تسجیل ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو بس دعا کرتا ہوں جتنے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں، اور جو پہلے سے الحمدللہ ہیں جیسے ہمارے شیخ ہیں اور جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور آپ حضرات کی سے بھی جو میں خصوصی دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے جو کارروائی ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور عافیت کے ساتھ جلد از جلد اللہ تعالیٰ دین کی خدمت میں اللہ لگا دے۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، آپ نے حضرت مولانا عبداللہ مامون صاحب کی باتیں سنی، کتنی اچھی اور قیمتی گفتگو کی، اور ساری بات آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ آپ ان باتوں کو سنیں اور اسی کے مطابق چلیں، یہ آپ کے لیے ایک لائے عمل ہے، یہ مقدمۃ الجیش کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ساتھی آگے گئے، اس نے وہاں کی خبر دے دی بھائی ایسے آپ یہ تیاری کر کے آپ کو آنی ہے، تو اسی تیاری کے مطابق آپ لوگ آئیے اور تیاری کیجیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ہم مولانا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ یہ پاس ہوئے ہیں، اور آنے والے ان کی جتنے بھی مراحل ہیں ان میں آسانی ہو، اور ان سے ہم سے سب سے اللہ پاک ساری زندگی مرتے دم تک دین کا کام لے، اپنی مسجد کے لیے اپنے گھر کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اور ہاں، اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگلا امتحان کب ہوگا، تو متوقع ہے ابھی تک کوئی یقینی خبر ابھی تک سامنے ہمارے نہیں آئی ہے، تو جیسی کوئی یقینی خبر آئے گی ہم ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے ڈال دیں گے، لیکن متوقع یہی ہے کہ شاید جنوری 2026 میں کتابوں کا پہلا امتحان ہوگا، جنوری میں 2026 میں کتابوں کا پہلا امتحان ہوگا، لیکن یہ کنفرم خبر نہیں ہے۔ جیسی کوئی تاریخ کنفرم اور یقینی بات ہمارے سامنے آئے گی ہم ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔